الرحمن الرحيم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن اللہ یفعل ما یرید صدق اللہ العظیم۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جن کو ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ ترجمہ کرتے وقت الفاظ کا پابند رہنا ہوتا ہے، اس لیے بعض اوقات اردو میں جو الفاظ بولے جاتے ہیں ان کا ترجمہ مطلب بھی صحیح سمجھ میں نہیں آتا، الفاظ کا پابند رہنا پڑتا ہے۔ اچھا دیکھو، سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں آپ کو، اور ان باتوں کو دھیان سے سنو، یہ ہمارے ایمان کو بچانے والی ہیں، ہاں، ایمان کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو تمہیں ابھی پڑھ کر سنائی ہیں، پیچھے قصہ سنایا ہے، یہ اللہ کی آیتیں ہیں۔ یہاں میں ایک خاص بات آپ کو بتا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ کچھ لوگ، چاہے وہ مولوی ہی کیوں نہ ہو، معاملہ کچھ اس طرح کا ہو گیا ہے کہ ہم ڈپلیکیٹ میں اور اصلی میں فرق نہیں کر پاتے، اور سارا بگاڑ یہیں سے ہے۔ اگر 40% یعنی 25% عوام ڈپلیکیٹ میں اور صحیح میں فرق کرنے لگے تو معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ تو کچھ داڑھی لمبی کر کے اور پگڑی وگڑی باندھ کے اور 2-4 شلوک وید کے پڑھا کے اپنے آپ کو بولنے لگتے ہیں چترویدی، جی ہاں، اور عوام بس لٹو ہو جاتے ہیں ان کے، اور نہ معلوم کیا کیا خیال کرنے لگتے ہیں۔ خیر چلو، اس پر میں زیادہ نہیں بولتا، بس میں آپ کو جو عقیدے کی بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کبھی وید کے اسلوب کو، وید کے ٹکڑوں کو آیت مت کہنا۔ اگر کوئی مولوی کہے، مفتی کہے، علامہ کہے، کوئی بھی کہے، آپ مت کہنا، میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ کو، اور ابھی دلیل دوں گا میں آپ کو۔ دلیل سمجھ میں آوے تو مان لینا، اور نہ سمجھ میں آوے تو نہ ماننا۔ اور توریت کے ٹکڑوں کو کبھی آیت مت کہنا، اور انجیل کے ٹکڑوں کو، انجیل کے حصے کو کبھی آیت مت کہنا۔ صرف قرآن پاک کے ٹکڑے کو، قرآن پاک کے حصے ہی کو آیت کہا جا سکتا ہے، اور دنیا کی اور کسی کتاب کو، آسمانی کتاب کے کسی حصے کو آیت نہیں کہا جا سکتا۔ پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ یہ حرکت کیوں کرتے ہیں۔ وہ لوگ یہ حرکت اس لیے کرتے ہیں، آپ کو محسوس نہیں ہوتی، جن کو محسوس ہوتی ہے وہ محسوس کرتے ہیں کہ مسلمان کے دل میں آیت کی تعظیم ہے، مسلمان کے دل میں آیت کا احترام ہے۔ تو جب
وید کے ٹکڑے کو آیت کہا جاوے گا تو اس کا بھی احترام ان کے دل میں آ جاوے گا اور آوے گا آٹومیٹک۔ جب انجیل یا تورات کے ٹکڑے کو آیت کہا جاوے گا تو جیسے قرآن کے ٹکڑے کا احترام ہے ان کے دل میں، ایسے ہی اس کا بھی احترام دل میں آ جاوے گا، اور احترام دل میں آیا، عظمت دل میں آئی تو پھر آدمی کو ماننے میں دیر نہیں لگتی۔ تو وہ اس لیے کہتے ہیں، دیکھو کتنی بڑی سازش ہے۔ اب آپ یہ سمجھیے کہ صرف قرآن پاک کے ٹکڑے کو آیت کیوں کہہ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی کو کیوں نہیں کہہ سکتے؟ دیکھو آیت کے معنی ہے دلیل، نشانی، اور آیت ہی کا ایک دوسرا ترجمہ ہے معجزہ، دلیل، نشانی۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ یہ چیلنج دیا کہ قرآن پاک کی ایک آیت جیسی ہی تم اپنے پاس سے بنا لاؤ، کوئی بنا کے لا نہیں سکا۔ تو قرآن کی ہر آیت دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس کو آیت کہتے ہیں۔ قرآن کا ہر ٹکڑا دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور یہ حصہ، یہ کلام کا چھوٹا سا حصہ جو پڑھا گیا ہے، یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کا کلام ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی آپ حضرات کے۔ اس لیے کبھی وید کے ٹکڑے حصے کو آیت مت کہنا، نہ کہنے دینا اپنے سامنے اگر آپ کا بس چلے تو، اور نہ توریت کے اور نہ انجیل کے اور نہ کسی دوسری کتاب کے۔ یہ صرف قرآن پاک کی کہ حصوں کے ساتھ، ٹکڑوں کے ساتھ خاص ہے، اور کسی پر نہیں بولا جا سکتا۔ تو یہ اللہ کی آیتیں ہیں جن کو ہم آپ کو صحیح پڑھ کر سناتے ہیں۔ پہلے تو میں ایک دوسری بات بتاؤں آپ کو، اور وہ میں اس لیے بتاتا ہوں کہ آج کل علم کی کمی اور عقل کی کمی اور ذہن کی زیادتی ہمیں گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ دیکھو پہلے تو اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، اور پھر یوں کہا گیا ہے کہ وہ آیتیں ہم آپ کو ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ تو اللہ اور ہے اور ان آیتوں کو سنانے والا اور ہے، لہذا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یوں کہتے ہیں لوگ۔ اور یہ بات ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے کم علمی کی وجہ سے۔ دیکھو دوستو، امید ہے کہ آپ سمجھیں گے میری اس بات کو، اور اگر نہ سمجھ میں آوے تو آپ میں سے جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ اردو ہی میں اس کا لحاظ کرنا، یعنی اس پر غور کرنا۔ آدمی بولنے کا طرز بدلتا رہتا ہے، بولنے کا اسلوب اور طرز بدلتا رہتا ہے۔ میں نے ایسا کہا، کبھی کبھی بولے گا جی ہم نے ایسا کہا، تو یہ پتہ نہیں کون، میں محمد زکریا بول رہا ہوں، تو اپنے ہی آپ کو کبھی وہ محمد زکریا کہہ رہا ہے، کبھی اپنے آپ کو وہ میں کہہ رہا ہے، اور کبھی اپنے آپ کو وہ ہم کہہ رہا ہے۔ اور یہ تو میں نے 3 بات آپ کو صرف وہ بتائی ہیں جو آپ سمجھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ہے کتابوں میں لکھا ہوا۔ تو مطلب ہے کلام کا طرز بدل کر کلام کرنا، اور اس سے کلام کے اندر چاشنی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ طرز بدل کر کلام کرنا ہے، اللہ ہی بیان کرنے والا ہے، اور اللہ ہی کی یہ آیتیں ہیں، صرف طرز بدل کر کلام کیا گیا ہے۔ اتنی بھی بات آپ کے سمجھنے کے واسطے کافی ہے۔ اور یقیناً آپ، بلکہ یوں کہو تو اور یقیناً آپ بخدا رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، یعنی آپ رسول ہیں۔
یہ ہے۔ تو دیکھو، سب سے پہلے تو ہم اور آپ سمجھ لیں اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالی بڑی تاکید کے ساتھ، بڑے زور شور کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ رسول ہیں۔ تو دیکھو، ہمارے دل میں ایسا ہی اس کا یقین ہونا چاہیے، اور کوئی بھی مرحلہ آوے، کیسے بھی حالات آویں، اور کوئی بھی ہمیں الٹا سمجھاوے، کبھی اس میں شک و شبہ پیدا نہ ہو۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، رہنا چاہیے۔ اب دوسری بات سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جھٹلایا جاتا تھا اور جب آپ کو ستایا جاتا تھا، تو بعض اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رنجیدہ ہو جاتے تھے، اتنے رنجیدہ ہو جاتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تسلی کرنی پڑتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بڑی قسم کھا کر زوردار طریقے پر کہا ہے کہ آپ رسول ہیں، یہ آپ کی تسلی کے واسطے ہے۔ یہ ایک اگلی بات بتائی آواز سے، یہ رسول جن کا ہم نے ذکر کیا ہے اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ میں، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ بعض کا درجہ بہت بڑا ہے، بعض کا درجہ بڑا ہے، یہ بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ کسی کو کوئی خوبی عطا کی ہے اور کسی کو کوئی خوبی عطا کی ہے۔ مثال کے طور پر منہم من کلم اللہ، رسولوں میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کلام کیا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پر جایا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست ان سے بات کیا کرتے تھے۔ براہ راست کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے کے واسطے کے بغیر خود اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بات کرتے تھے۔ یہ ہے منہم من کلم اللہ۔ اسی واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ بات ہوگی۔ دیکھو، اب ایسی بات سن کر ہمارے دل میں کبھی خیال آ جاتا ہے کہ یہ فضیلت ہمارے نبی، ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو دیکھو دوستو، پہلے ایک اور بات سنو۔ میں صرف ترجمہ نہیں کرتا، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے بہت ساری باتیں آپ کو ضروری باتیں بتائی دیتا ہوں۔ تمام انبیاء کرام ہمارے نزدیک قابل احترام ہیں۔ اگر کسی نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو کافر ہو جاتا ہے۔ کسی نبی کی شان میں گستاخی کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ تو دیکھو، ہم اپنے نبی کی تعریف کریں گے، ان کا مرتبہ بیان کریں گے، لیکن اس طرح بیان نہیں کرنے کے کہ ہمارے نبی کی تعریف بیان کرنے سے کسی نبی کی توہین ہو جاوے، ایسے نہیں بیان کرنے کے۔ امید ہے کہ میری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر کسی دوسرے نبی کی کوئی فضیلت ہے جو ہمارے نبی کو حاصل نہیں ہے تو ہم اس کو مانیں گے، کیا حرج کی بات ہے؟ اللہ نے ان کو فضیلت بخشی ہے۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، یعنی اللہ نے فرشتے کے واسطے کے بغیر براہ راست ان سے بات کی ہے، اور ہمارے نبی کو یہ فضیلت حاصل نہ ہو تو ہم موسیٰ علیہ السلام کی اس فضیلت کو مانیں گے، اور اس سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ مرتبہ کم نہیں ہوگا۔ اس واسطے کہ کسی کو کوئی فضیلت اور خوبی بخشی گئی ہے، کسی کو کوئی فضیلت خوبی بخشی گئی ہے۔ یہ پہلی بات تو یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تھے اور سدرۃ المنتہا، پہلے بھی شاید اس کا ذکر آیا تھا، سدرہ کے معنی ہے بیری اور منتہا کے معنی ہے حد اور سرحد. جی، اور اس بات کو چھوڑ کے میں آپ کو الگ بتاتا ہوں اور بہت دھیان سے سن لو اس کو. یہ جو دنیا ہے ہمارے سامنے، جتنی بھی ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ایسی ہے جیسے اڑد پہ سفیدی. ایسے ایسے نامعلوم کتنے عالم ہیں، ایسے ایسے نامعلوم کتنے عالم ہیں، اور ان سب میں یہ دنیا سب سے چھوٹی اور سب سے گھٹیا ہے. جی، عالم ارواح، عالم حقیقت، عالم امر، عالم امثال، عالم برزخ، یہ الگ الگ بھی ہے اور ایک ایک کے کئی کئی نام بھی ہیں. یہ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عالم مخلوقات کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہ ہے سرحد، وہاں پر ایک بیری ہے، وہ ہے سدرۃ المنتہا. آگے اوپر جو ہے عالم بالا ہے، عالم بالا عالم امر، اس سے نیچے نیچے عالم ملکوت ہے، پھر اس سے نیچے عالم ناسوت ہے، عالم دنیا ہے. تو سدرۃ المنتہا ہے. وہاں سے آگے جبریل بھی نہیں گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے تھے. تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آمنے سامنے بات ہوئی تھی. یہ ہے، میں پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ ایسا لب و لہجہ اختیار نہیں کرنا جس سے کسی دوسرے نبی کی توہین اور تنقیص ہو، لیکن ہم یہ بتائیں کہ ہمارے نبی سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کلامی کی ہے، بغیر فرشتے کے واسطے کے بات کی ہے، اور زمین پر نہیں کی، آسمان پر نہیں کی، اس سے بھی اوپر جا کر اپنے دربار میں بلا کر کلام کیا ہے. اور ایک دوسری بات، یہ تو پکی بات ہے، اور ایک دوسری بات اور ہے، وہ زیادہ تحقیق کی بات نہیں ہے، لیکن ہاں لکھا ہے کتابوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں جب پہلی وحی آئی تھی، حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے تھے، تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود براہ راست کلام کیا تھا، جبریل کے واسطے کے بغیر خود براہ راست آپ سے بات کی تھی. بہرحال پہلی بات تو بہت مشہور ہے، بالکل پکی ہے، جانی پہ جانی. یہ دوسری بھی ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض سے کلام کیا اور بعض کو بعض پر بلند درجہ عطا فرمایا. اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دی، اور ہم نے ان کو روح القدس کے ذریعے مضبوط کیا. پہلی بات تو عیسیٰ ابن مریم، اور مریم نام ہے ایک عورت کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا. ہاں، تو عیسیٰ ابن مریم ماں کی طرف منسوب ہیں، چونکہ ان کا باپ نہیں. اللہ نے بغیر باپ کے محض اپنی قدرت سے ان کو پیدا فرمایا. لیکن اس کے علاوہ شریعتوں کا، دنیا کے قانونوں کا، سارے انسانوں کا آج تک یہی دستور چلا آ رہا تھا کہ بیٹی ہو یا بیٹا اس کو باپ کی طرف منسوب کرتے تھے، باپ کی طرف منسوب کر کے اس کا نام وغیرہ لکھا جاتا تھا، ماں کی طرف منسوب کر کے نہیں لکھا جاتا تھا. اور دوستو اس کی وجہ یہ تھی کہ شرم والے، حیا والے، پاک دامنی والے وہ عورت کا نام بھی بلا ضرورت ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے تھے. سنی میری بات، آپ نے سمجھ میں آئی؟ بلا ضرورت عورت کا نام بھی ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے تھے. یہ اگرچہ اولاد اتنی ہی باپ کی ہے، اتنی ماں کی ہے،
برابر ہے دونوں۔ چلو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑی کھلی کھلی نشانیاں دی گئی۔ دیکھو، پہلے بھی شاید میں نے آپ کو بتایا تھا، اور الحمدللہ جلدی ہی کھل بھی گیا۔ یہاں اور بھی جگہ ذکر کیا گیا ہے، یہاں پر ذکر کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تکلم الناس فی المہد وکہلا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قوت بخشی تھی کہ جس طریقے سے بڑی عمر کو پہنچ کر آدمی بالکل صاف صاف صحیح بولتا ہے، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دودھ پیتے بچے تھے، بلکہ پیدا ہی ہوئے تھے، جب بھی اسی طرح صاف اور صحیح بولتے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قوت، یہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ وہ مٹی سے ایک پرندہ بناتے تھے، کوئی بھی پرندہ، پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پھونک مار دیتے تھے تو وہ پرندہ زندہ جاندار ہو جاتا تھا۔ یہ ہے۔ اسی طریقے سے اس زمانے میں تو خیر آپ کو بھی پتہ ہوگا، میں تو اتنی زیادہ جانتا نہیں اس بارے میں، کہ جو مادرزاد اندھا ہوتا تھا، جس کا دنیا میں اس زمانے میں تو بالکل علاج تھا ہی نہیں، اور میری معلومات کے مطابق تو آج تک بھی کوئی علاج نہیں ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندر وہ اوزار، وہ آلات نہیں دیے جن سے آنکھ دیکھتی ہے، تو اب آنکھ میں وہ اوزار، وہ آلات نہیں رکھے جا سکتے جن سے آنکھ دیکھنے لگے، تو مادرزاد جو اندھا پیدا ہوتا تھا اس کو کوئی بینا نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ قوت بخشی تھی کہ وہ جب ہاتھ پھیر دیتے تھے تو مادرزاد اندھا بینا ہو جاتا تھا، بینا ہو جاتا تھا۔ اسی طریقے سے ایک بیماری ہے جس کو کوڑ کہا جاتا ہے، کوڑ۔ ہو سکتا ہے اس زمانے میں اس کا علاج دریافت کر لیا گیا ہو اور ہو گئے ہوں کوڑی سے ہی، لیکن اس زمانے میں کوئی علاج اس کا نہیں تھا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے، ان کے پھونک مارنے سے، یہ ہاتھ پھیرنے سے کوڑی اچھا ہو جایا کرتا تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، حضرت عیسیٰ کے کہنے سے مردہ زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ یہ باتیں جو میں نے آپ کو بتائی نا، یہ اس آیت شریفہ میں بیان کی گئی ہیں۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي۔ تو یہ ایسی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت جبریل امین کے ذریعے حفاظت فرمائی، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ سب کے سب یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے تھے، اور ہر وقت ان کو قتل کرنے کے در پر رہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا حضرت جبریل کو کہ وہ ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرتے تھے۔ یہ مطلب ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ یہ بات آپ کی خوب سمجھ میں آ گئی۔ اب ایک بات اور سنو، اور مجھے دیکھ کر اور دھیان سے سنو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بادشاہ سے، یہود نے اس وقت کے بادشاہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فرمان حاصل کر لیا، حکم حاصل کر لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جھوٹے الزام اور تہمت لگا کر۔
اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے آپ کے پیچھے دوڑے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مکان میں داخل ہو گئے. ایک شخص ان کے پیچھے دوڑا اندر گیا. تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو پیچھے سے گیا تھا شخص دوڑا ہوا، اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی شکل بنا دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا. اب یہودیوں نے اس شخص کو پھانسی دے دی اور وہ اسی دن سے اور آج تک اسی الجھن میں مبتلا ہیں. آج تک اس کا حل ان کے پاس موجود نہیں. بھائی مکان میں دو آدمی تھے، ایک عیسیٰ اور ایک ہمارا آدمی. جب ہم مکان میں گھسے تو ہمیں صرف ایک آدمی ملا. اگر وہ عیسیٰ ہے تو ہمارا آدمی کہاں گیا؟ اگر وہ ہمارا آدمی ہے تو عیسیٰ کہاں گیا؟ تو آج تک ان کے پاس اس کا حل اور اس کا جواب نہیں. چونکہ انہوں نے جو ان کے ہاتھ آیا تھا اس کو پکڑ کر پھانسی دے دی تھی، تو اس وقت آج تک وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم نے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ پھانسی دے دی تھی. اس کو کہتے ہیں صلیب. اور وہ جو ٹائی اسی گلے میں ڈالتے ہیں، مشہور یہ ہے کہ وہ اسی کی یادگار ہے. بات تو کچھ اور چل رہی، لیکن جب میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں تو اس کے درمیان میں بات آ گئی تو کہہ دوں. اپنی وہ توہین جس کو عیسائی بھگت نہیں سکتے تھے کہ اپنے نبی کو پھانسی دلوا دی اور کچھ نہیں کر سکے، اسی کو اپنے واسطے دوسرے معنی میں عزت اور شرف کی بات بنا کر دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ یسوع، ہم تو کہتے ہیں عیسیٰ، وہ کہتے ہیں یسوع، کہ یسوع نے اپنی خوشی سے پھانسی لی اور ان کی پھانسی سارے انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا. اب جو عیسیٰ کو مان لے، نبی مان لے، چاہے وہ کچھ بھی کرے، سور کھاوے، شراب پیوے، کچھ بھی کرے، زنا کرے، کچھ بھی کرے، لیکن وہ بخشایا. چونکہ عیسیٰ کو جو پھانسی دی گئی تھی تو وہ پھانسی سب کے گناہوں کا کفارہ ہو گئی تھی. تو دیکھو ایسی واہیات باتیں ہیں. جی خیر، میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ کو کہ ادھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی بھر حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے حفاظت کرائی عیسیٰ علیہ السلام کی، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا. اس وقت بھی تو حضرت جبریل علیہ السلام ان سب کا مقابلہ کر سکتے تھے، اور اس وقت بھی تو حضرت جبریل علیہ السلام حضرت عیسیٰ کی حفاظت کر سکتے تھے، لیکن اس وقت حضرت جبریل نے حفاظت نہیں کی بلکہ اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا. یعنی حفاظت سے مطلب وہی کہ یہود سے نہیں بچایا. میرا سوال سمجھ میں آ گیا خوب؟ ہاں. جب آپ کو یوں کہا جاوے کہ اس دعا سے 70,000 فرشتے آپ کی حفاظت میں لگتے ہیں، اس دعا سے صبح سے شام تک اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ بات صحیح ہے بالکل. اور اگر کسی کو کوئی نقصان اور حادثہ اور تکلیف پہنچ جاوے تو اس دعا میں شک نہ کرنا، اس دعا کے وعدے میں شک نہ کرنا، بلکہ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ کے ہاں جو طے شدہ بات ہوتی ہے اس وقت سارا نظام اسی کے مطابق کام کرنے لگتا ہے. یہ ہے. آگے انشاءاللہ پھر بات ہوگی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ. میں اس کو بھی بیان کرتا، لیکن اس کو میں سمجھاؤں گا تو دیر لگے گی. انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ خیر و عافیت رکھیں. بہرحال دوستو بزرگوں، میں نے کئی باتیں قرآن پاک کے حوالے سے آپ کو بتائی،
قرآن پاک ہی کی آیت اور الفاظ کا مطلب میں نے آپ کو بتایا، ہاں، کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اگلی باتیں میں وہ چھوڑ رہا ہوں، شاید اگلے ہفتے میں دعا۔ ایک یہاں بات بتانی بہت ضروری تھی، وہ میں بھول گیا۔ اس سے پہلے ہم نے طالوت اور جالوت کا قصہ سنا، بنی اسرائیل کا قصہ سنا، یہ ہے۔ تو یہ قصہ ایک تاریخی قصہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی انسان کے پاس پڑھے، اور نہ وہ لکھنے پڑھنے والے تھے، نہ وہ کتاب دیکھ کر کچھ پڑھ سکتے تھے۔ اب سینکڑوں ہزاروں سال پہلے کے واقعات بیان کرنا، اور چونکہ تو صحیح بیان کرنا، تو یہ آپ کے رسول ہونے کی دلیل ہے۔ اسی واسطے یہ آیت شریفہ یہاں بیان کی گئی ہے۔ خاص بات یہودیوں کے درمیان بیان کرنا اور یہودیوں کا قصہ بیان کرنا۔ بھائی اگر کوئی نہ جانتا ہو تو میں الحمد شریف چاہے جس طرح پڑھ دوں، لیکن اگر سامنے قاری لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے تو پڑھتے ہوئے ڈر لگے گا، کبھی میری کوئی غلطی آ جائے اور یہ پکڑ لے۔ تو یہودیوں کا قصہ اور یہودیوں کے درمیان ایک شخص بے دھڑک اس کو تفصیل سے بیان کرتا ہے، حالانکہ اس نے نہ کوئی تاریخ کی کتاب پڑھی، نہ کسی سے کوئی قصہ سنا، نہ ان کی اپنی بات ہے بھی دوسروں کی بات۔ تو یہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے، اور تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق یہی بتا رہا ہے، اور انک لمن المرسلین اس کے بعد یہی آیا ہے۔ ہاں، اور اسی کے ساتھ بتاؤں آپ کو، جب مکے کے قریش پریشان ہو گئے، اپنی ساری طاقت تو خرچ کر لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے، ترقی پر ہو رہا ہے، تو ان کے دل میں ایک بات آئی کہ ارے کیا پتہ یہ رسول ہو ہی، چلو تحقیق کر لو، پوچھ لو کبھی اللہ کا رسول اور اللہ کا نبی ہو ہی۔ تو چونکہ قریش میں اور مکے والوں میں یا کہ عرب والوں میں تو بہت مدت سے کوئی نبی آیا نہیں تھا، ان کے پاس تو کوئی کتاب تھی نہیں، البتہ مدینے میں یہودی موجود تھے، تو ان کے پاس ان کے بیچ میں انبیاء آتے رہے ہیں، اور ان کے پاس آسمانی کتاب موجود تھی۔ تو قریش کا ایک وفد مدینہ منورہ گیا، یہودیوں کے پاس گیا، اور ان سے پوچھا کہ بھائی یہ شخص جو مکے میں نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے یہ واقعی نبی ہے یا نہیں ہے؟ تو ہمیں کوئی ایسی بات بتاؤ جس سے ہم یہ پہچان لیں کہ یہ واقعی نبی ہے، یا یہ پہچان لیں کہ واقعی نبی نہیں ہے، کوئی ایسی پہچان بتاؤ۔ بات صحیح تھی ان کی؟ تو یہود نے کہا کہ ٹھیک، آپ جا کر ان سے 3 سوال کرو، 3 بات پوچھو۔ ایک یہ کہ وہ جو نوجوان تھے کچھ اور غار میں جا کر سو گئے تھے، ان کا قصہ کیا ہے، جس کو ہم اور آپ اصحاب کہف کے نام سے جانتے ہیں، اور ایک پوری سورت سورہ کہف کے نام سے قرآن پاک میں ہے۔ اور ایک ان سے یوں پوچھو کہ وہ کون آدمی تھا جس نے ساری دنیا پر حکومت کی ہے، مشرق اور مغرب ساری دنیا پر حکومت کی ہے، اور اس کا قصہ کیا ہے۔ اور ایک ان سے یہ پوچھو کہ روح کیا چیز ہے، اور یہ تینوں کے جواب تم ہمیں بتاؤ آ کر۔ اگر انہوں نے ان تینوں کے جواب ٹھیک دے دیے تو وہ واقعی رسول ہیں، اور اگر انہوں نے ان کے جواب ٹھیک نہیں دیے تو بس پھر وہ رسول نہیں ہے۔ دیکھو پہلے تو میں نے ختم کر دیا تھا، لیکن ایک بات دوسری شروع ہو گئی، اگر 5-4 منٹ زیادہ ہو جائے تو ذرا تو وہ لوگ واپس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تینوں سوال کیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کل ان کا جواب دوں گا، اور آپ انشاءاللہ نہیں کہہ پائے، تو
کہا تھا اس امید پر کہ کل تک وحی آ جاوے گی میں جواب دے دوں گا، لیکن کل وحی نہیں آئی۔ 2 دن 4 دن 6 دن 10 دن وحی نہیں آئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنج و غم بڑھتا چلا گیا، اور آپ کا مذاق اڑانے والوں اور آپ کو جھوٹا رسول کہنے والوں کا حوصلہ بڑھتا چلا گیا، ان کی باتیں ایک سے ایک نکلتی چلی گئی۔ 15 دن کے بعد وحی آئی، اور 15 دن کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کہف کا پورا قصہ سنایا جو قرآن پاک میں موجود ہے، اور ذوالقرنین کا پورا قصہ سنایا جو قرآن پاک میں موجود ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، یہ آیت شریفہ آپ جانتے ہیں، سورہ کہف ہر جمعے کو پڑھتے ہوں گے آپ، تو اس میں سورہ کہف کا قصہ شروع، وہ اصحاب کہف کا قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہاں سے ذوالقرنین کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہاں سے وہ روح کے متعلق اور تینوں ٹھیک ٹھیک جواب دیے۔ انہوں نے جا کے یہود سے کہا، یہود نے کہا کہ بات ٹھیک ہے، تینوں جواب ٹھیک ہیں۔ اس کے باوجود بھی ماننے والوں نے مانا اور نہ ماننے والوں نے نہیں مانا۔ تو میں آپ کو صرف یہ بات اس لیے سنائی کہ وہ قصے جن کو یا تو خاص چند لوگ یہود میں سے جانتے تھے، نہیں تو کوئی نہیں جانتا تھا، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بیان کرتے تھے، تو یہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل تھی، اور یہود اہل کتاب اہل علم کے بیچ میں بیان کرتے تھے، تو یہ آپ کے نبی اور رسول ہونے کی دلیل تھی۔ تو جو قصہ اوپر جالوت کا طالوت کا بیان کیا، اور پھر یوں کہا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، گویا کہ وہ قصہ آپ کے رسول ہونے کی دلیل ہے۔ یہ بات پوری ہو گئی، لیکن ایک بات اور کہتا چلوں گا، اور وہ ضرور سنیے گا آپ، اور میں پھر آپ کو گھنٹہ بھر بھی سمجھاؤں تو سمجھا نہیں پاؤں گا۔ کتنا نازک وقت تھا، یہود نے کہا یہ 3 سوال کرو، اور قریش مکہ نے سوال کیے، تو میرا اور آپ کا دماغ تو یہ کہتا ہے کہ فوراً وحی آنی چاہیے تھی اور فوراً جواب ملنا چاہیے تھا، لگے ہاتھ، ادھر سوال ادھر جواب، ایسا ہونا چاہیے تھا۔ ایسا نازک وقت بھی ایسا نازک تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 دن نہیں 4 دن نہیں 15 دن کے بعد وحی بھیجی۔ تو سارے کام ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتے، سارے کام رسولوں کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے۔ اللہ جتنا علم والا ہے، جتنی حکمت والا ہے، جتنی منفعت اور مصلحتوں کو جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ انشاءاللہ آپ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میں آگے پڑھیں گے۔ جی ایک تو بات یہ بتانی تھی اس سے، اور دوسری کیا بات بتانی تھی؟ ہاں ہماری اور آپ کی عقل تو شاید ہی کہتی ہو جو ابھی ہم کہہ رہے تھے، لیکن یہ بھی کہتی ہے عقل کہ 15 دن کی تاخیر بالکل ٹھیک تھی۔ کیسے؟ وہ ایسے تاکہ دوسرے لوگ سمجھ لیں کہ اگر یہ اپنی طرف سے کہتا، کہیں سے اس نے سنا ہوا ہوتا، کہیں سے پڑھا ہوا ہوتا تو فوراً جواب دے دیتا۔ واقعی تو وہی کا محتاج ہے، 2 دن 4 دن 6 دن نہیں بلکہ 15 دن کے بعد جواب دیا، جب تک وہی نہیں آئی جب تک جواب نہیں دیا، تاکہ ان کو یہ معلوم ہو جاوے۔ تو اب بتاؤ تاخیر مصلحت تھی یا فوراً جواب دینا مصلحت تھا؟ ہمیں تو یہ سمجھ میں آوے کہ واقعی تاخیر ہی مصلحت تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ